السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ العنکبوت، آیات 31 تا 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر تو انہوں نے کہا، یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو، بے شک اس بستی کے لوگ ہیں ظالم۔ ابراہیم نے کہا، مگر وہاں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے، ہم خوب جانتے ہیں کہ کون ہے وہاں، ہم ضرور بچا لیں گے اسے اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جو ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس تو پریشان ہو گئے وہ انہیں دیکھ کر، اور دل تنگ ہوئے ان کے باعث، اور کہا فرشتوں نے کہ نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، یقیناً ہم بچا لیں گے تم کو اور تمہارے گھر والوں کو، سوائے تمہاری بیوی کے جو ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ یقیناً ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر عذاب آسمان سے، کیونکہ وہ بدکاریاں کیا کرتے تھے، اور البتہ چھوڑ دی ہے ہم نے اس میں سے ایک کھلی نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، سو کہا انہوں نے، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی اور امیدوار رہو روز آخر کے، اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ سو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، پھر آ پکڑا انہیں ایک سخت زلزلے نے، تو رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے۔ اور عاد کو اور سمود کو، اور یقیناً آنکھوں کے سامنے ہے تمہارے ان کے مسکن، اور خوشنما بنا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور روک دیا تھا انہیں راہ راست سے، حالانکہ تھے وہ خاصے ہوشیار۔ اور قارون کو، فرعون کو اور حامان کو، اور بلا شبہ لے کر آئے تھے ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا ہے زمین میں، حالانکہ تھے وہ سبقت لے جانے والے۔ سو ان سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کے سبب، سو ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ بھیجی ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں آ لیا ایک زبردست دھماکے نے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ دھنسا دیا انہیں ہم نے زمین میں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں غرق کر دیا ہم نے، اور نہ تھا اللہ کہ ظلم کرتا ان پر، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست، مکڑی کی سی ہے جو بناتی ہے ایک گھر، اور بلا شبہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ بے شک اللہ جانتا ہے اسے جسے پکارتے ہیں یہ اس کے سوا کسی بھی چیز کو، اور وہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو بیان کرتے ہیں ہم انسانوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان باتوں کو مگر اہل علم۔ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تلاوت کرو اے نبی اس کی جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف بطور کتاب، اور قائم کرو نماز، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، اور اللہ کا ذکر ہی ہے سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو۔ اور نہ بحث کرو اہل کتاب سے مگر ایسے طریقہ سے جو سب سے اچھا ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے، اور کہو کہ ایمان لائے ہم تو اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مطیع فرمان ہیں۔ اور اے نبی اسی طرح نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب، سو وہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب وہ تو ایمان لاتے ہیں اس پر، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں اس قرآن پر، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافر۔ اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ لکھتے تھے تم اسے اپنے ہاتھ سے، اگر ایسا ہوتا تو ضرور شک میں پڑ سکتے تھے یہ باطل پرست لوگ۔ دراصل قرآن آیات بینات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں دیا گیا ہے علم، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئیں اس پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہو حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور میں تو بس تنبیہ کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے انہیں، بے شک اس میں بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔
کہہ دو اے نبی، کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے، وہ جانتا ہے اسے بھی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو لوگ مانتے ہیں باطل کو اور انکار کرتے ہیں اللہ کا، وہی ہیں گھاٹا اٹھانے والے۔ اور مطالبہ کر رہے ہیں یہ لوگ تم سے جلد عذاب لانے کا، اور اگر نہ ہوتا ایک وقت مقرر تو ضرور آ جاتا ان پر عذاب، اور یہ آ کر رہے گا ان پر اچانک، اس طرح کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں تم سے عذاب کے لیے، حالانکہ جہنم گھیرے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ جس دن گھیر لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور فرمائے گا وہ چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو تم۔ ہر جاندار کو چکھنا ہے مزہ موت کا، پھر ہماری ہی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، جگہ دیں گے ہم انہیں جنت کے اندر بلند و بالا عمارتوں میں، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، کیا ہی اچھا ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کتنے ہی جاندار ہیں جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ ہی رزق دیتا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی، اور وہ ہے ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اور اگر پوچھو تم ان سے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور مسخر کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو، تو ضرور کہیں گے وہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے، یقیناً اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اگر پوچھو تم ان سے کہ کون برساتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، مگر اکثر ان میں سے سمجھتے نہیں ہیں۔ اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ پھر جب سوار ہوتے ہیں یہ کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے اپنے دین کو، پھر جب بچا کر لے آتا ہے وہ انہیں خشکی پر تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ناشکری کریں اس نجات کی جو ہم نے انہیں دی تھی، اور تاکہ مزے لوٹیں، سو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا نہیں دیکھتے یہ کہ ہم ہی نے بنا دیا ہے حرم کو امن کا گہوارہ، جبکہ اچک لیے جاتے ہیں انسان اس کے گرد و پیش سے؟ کیا اس کے باوجود یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹ کا، یا جھٹلائے حق کو جب بھی وہ اس کے پاس آئے؟ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ ایسے جھٹلانے والوں کا؟ اور وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں ہماری خاطر، تو ہم ضرور دکھائیں گے انہیں اپنے راستے، اور یقیناً اللہ ساتھ ہے اعلیٰ اور معیاری کارکردگی دکھانے والوں کے۔